یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اس امیر نے جمہوریہ جیبوتی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے جمہوریہ مالی کے شمالی علاقے میں ایک فوجی اڈے پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 131 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور لبنان کے شمالی شہر طرابلس میں ملک کی کرنسی کی قدر میں مزید کمی کرنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف مظاہرے کیے جانے کی رپورٹس ملی ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ جیبوتی کے صدر اسماعیل عمر گلے کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ جیبوتی سن 1977 میں فرانس سے آزادی کے بعد اپنی علاقائی خود مختاری کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال 27 جون کو یوم آزادی مناتا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ جیبوتی کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جیبوتی کے وزیر اعظم عبد القادر کامل محمد کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے جمہوریہ مالی کے شمالی علاقے میں ایک فوجی اڈے پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر طرح کی مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ سوڈان کی حکومت نے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت قطر چیریٹی کی جانب سے دی جانے والی امداد کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ سوڈان کی حکومت کے بہت سے اہلکاروں نے ان کے ملک کے اندر قطر چیریٹی کے تعاون سے مختلف شعبوں میں شروع کیے گئے فلاحی منصوبوں کی کوالٹی کی تعریف کی ہے۔ سوڈان کے دورے پر گئے ہوئے قطر چیریٹی کے ایک وفد نے درمان میں ایجوکیشن سٹی کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں اعلیٰ حکام اور معزز شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سوڈان کے وزیر سماجی ترقی احمد آدم بخیت نے کہا کہ قطر نے دنیا میں انسان دوست اور رضاکارانہ کاموں کے حوالے سے ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے افغانستان کے دور دراز اور ناقابل رسائی علاقوں میں، یعنی ان علاقوں میں جہاں پہنچنا دشوار ہے، کمیونٹی مڈ وائفز کو تربیت دینے کے ایک اہم منصوبے کا افتتاح کیا ہے، جس پر 1.8 ملین قطری ریال خرچ ہوں گے۔ افغان ویلفیئر سوسائٹی کے تعاون سے شروع کیے گئے اس منصوبے کا مقصد افغانستان میں معاشرتی ترقی اور صحت عامہ سے متعلق معاملات کو بہتر بنانا ہے۔ قطر جنرل الیکٹریسٹی اینڈ واٹر کارپوریشن کارما نے کٹارا میں الیکٹرک کاروں کے 19ویں چارجنگ اسٹیشن کا افتتاح کیا ہے۔ اس اسٹیشن میں الیکٹرک وہیکلز یعنی بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو تیزی سے چارج کرنے کی صلاحیت ہے، اور ایک گاڑی 10 منٹ سے کم عرصے میں چارج ہو جاتی ہے۔ واضح ہے کہ کارما مستقبل قریب میں ایک ٹینڈر ایوارڈ کرے گی، جس کے تحت قطر کے اندر 100 الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ اسٹیشنز خاص جگہوں پر یعنی انٹرسیکشنز، شاپنگ مالز، سرکاری بلڈنگز، ہوٹلز اور میٹرو اسٹیشن پارکنگ میں رواں سال کے اختتام سے پہلے مکمل ہو جائیں گے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 102 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 36 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 66 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 131 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کا بھی انکشاف کیا ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔
وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کی حکومت نے ملک کے اندر کورونا وائرس ویکسین کی 30 لاکھ سے زیادہ ڈوزز فراہم کی ہیں، جس سے اس عالمی وبا کے خلاف حکومت کی کامیاب حکمت عملی کا پتہ چلتا ہے۔ قطر کو قومی سطح پر جاری ویکسینیشن مہم کو عملی جامہ پہنانے میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے کورونا وائرس کے کیسز میں بڑی کمی واقع ہو رہی ہے، اور اس سال اپریل کے بعد سے روزانہ کی بنیاد پر کورونا وائرس کے بہت کم کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک کے اندر اہل افراد میں سے 71.3% لوگ کووڈ 19 ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز لے چکے ہیں، جبکہ 58.2% لوگوں نے کورونا ویکسین کی 2 ڈوزز لے لی ہیں۔ اسی طرح 40 سال سے زیادہ عمر کے 90.3% لوگ کورونا ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز لے چکے ہیں۔ ادھر دنیا کے بیشتر ممالک کی حکومتیں کورونا وائرس کی انتہائی متعدی قسم ڈیلٹا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹر میں حکومت نے تمام مالز اور سنیما گھروں کو بند کر دینے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ حکام کو کورونا وائرس کی اس متعدی قسم پر قابو پانے کے لیے شدید چیلنجز کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کا لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کا منصوبہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں کورونا وائرس کی وجہ سے سخت لاک ڈاؤن کے نفاذ کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن ورکرز بھاگ گئے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور لوگ گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ رواں سال اپریل کے وسط سے ہی بنگلہ دیش میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے کاروباری سرگرمیوں اور لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں عائد ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان کے شمالی شہر طرابلس میں ملک کی کرنسی کی قدر یعنی ویلیو میں مزید کمی کرنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف مظاہرے کیے جانے کی رپورٹس ملی ہیں اور وہاں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین نے آج طرابلس کی سڑکوں پر احتجاجی جلوس نکالا۔ کچھ مظاہرین سینٹرل بینک کی عمارت کے صحن میں داخل ہو گئے، لیکن فوج نے انہیں عمارت کے اندر جانے سے روک دیا۔ اس پر ہونے والی جھڑپوں کے نتیجے میں 5 مظاہرین اور 2 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ مظاہرین نے بینک کے مرکزی دروازے کو آگ لگا دی، جس پر فوراً ہی قابو پا لیا گیا۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ لبنان کو سن 2019 سے شدید معاشی بحران کا سامنا ہے اور یہ 19ویں صدی کے وسط کے بعد سے دنیا کے بدترین مالی بحرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ افغانستان کے صوبے قندوز میں طالبان جنگجوؤں اور سرکاری فوج کے درمیان گزشتہ کئی دنوں سے جاری جھڑپوں کے نتیجے میں تقریباً 5000 افغان فیملیز اپنے گھر بار چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ قندھار اور بغلان صوبوں میں بھی طرفین کے مابین شدید جھڑپیں ہونے کی خبریں ملی ہیں، جہاں سرکاری فوج نے طالبان کے زیر کنٹرول کچھ علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق طالبان ابھی بھی وسطی بغلان اور قندھار کے اہم مقامات پر موجود ہیں۔ اور بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں جموں شہر کے نواحی علاقے میں آج طلوع آفتاب سے پہلے بھارت کی ایئر فورس کی ایک تنصیب میں 2 بم دھماکے ہونے کی خبر ملی ہے، جن کی وجہ سے ایئر فورس کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے اور ایک عمارت کی چھت کو نقصان پہنچا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دھماکے ڈرونز کے ذریعے کیے گئے۔ بھارت کی حکومت نے اس واقعے کی فوری تحقیقات شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکومت نے پورے علاقے میں خاص طور پر جموں شہر اور کشمیر ویلی میں سویلین اور ملٹری ایئرپورٹس سمیت تمام فوجی اور دیگر اہم مقامات پر سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ ساریہ جبوتی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے جمہوریہ مالی کے شمالی علاقے میں ایک فوجی اڈے پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 131 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔
اور لبنان کے شمالی شہر طرابلس میں ملک کی کرنسی کی قدر میں مزید کمی کرنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف مظاہرے کیے جانے کی رپورٹس ملی ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔